میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتا تھا، ہر بات پہ اسے کہتا وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تکمیل ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ میرے کہنے پہ وعدے بھی کرتی تھی، مگر میں یہ بھول گیا تھا انسانی ذات کی تکمیل صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے ہے، اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ خدا کی ذات سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگا تو پھر کل کائنات کا سکون وہی میسر پایا، اور پھر میں نے اللہ سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی، اور اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعاؤں پہ کن کہہ رہا ہو۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی، کسی بھی جگہ ہجوم کبھی نگاہ نہیں رکتا، نظر کسی ایک پہ ہی ٹکتی ہے۔ جس نے ٹھہرنا ہو وہ ایک ہی آواز پہ ٹھہر جاتا ہے، جس نے جانا ہو وہ ہزار آوازوں کے بعد بھی چلا جاتا ہے۔ ہر شخص زندگی میں کچھ نیا بتانے یا کچھ نیا سکھانے آتا ہے، کوئی خوش رہنا سیکھتا ہے، کوئی بس غم سے ستانے آتا ہے۔ ہر رشتہ اپنے اندر سے پرکھتا ہے، یہاں ہر شخص محبت کرنے نہیں آتا ہے، رفتہ رفتہ دل سے سب اتر جاتے ہیں، دوست خیر خواہ سب بدل جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، یہاں وقت کہاں ایک سا رہتا ہے، آواز لگانے کی یہاں غلطی ہرگز مت کرنا، ایک پکار پہ بھلا اللہ کے سوا کون آتا ہے۔ مجھے رات بہت پسند ہے، رات ایک کیفیت لگتی ہے، رات وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ بلا جھجک اپنے رب سے سارے راز کہہ سکتے ہو، خود سے خود کی ملاقات کر سکتے ہو، دن میں جو کہے دبائے ہوں وہ یاد کر کے پھر سے مسکرا سکتے ہو، جو کوئی بات دل پہ لگی ہو اسے یاد کر کے آنکھیں نم کر سکتے ہو، کھڑکی سے ٹیک لگا کے اس کے تصور کو محسوس کر سکتے ہو، خود کو ہوا کے سپرد کر کے مدہوش ہو سکتے ہو، دل پہ کوئی بوجھ ہو تو سجدے میں جا کے یا ہاتھ اٹھا کے آنسو کی صورت میں اس بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہو۔ ہمارے جیسوں کے لیے کسی نے قبر پر تازہ پھول نہیں آ کر رکھنے، اور نہ ہی ہماری جبینیں کسی کے بوسے کے لیے بنی ہیں۔ ہم بوجھ ہیں، فقط بوجھ ہیں، ہم جیسوں کے لیے کوئی آنکھیں منتظر نہیں ہیں، ہم جیسوں کے لیے کوئی بھی بار بار گھڑی نہیں دیکھتا۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو پریشانی ہو اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ وہی تو ہے جو ظاہر اور باطل جانتا ہے، اسے آپ کچھ نہ بھی بتائیں پھر بھی وہ ہماری حالت سے واقف ہے۔ میں جب بھی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں تو دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اور جب قرآن پڑھتا ہوں تو اس انتظار میں ہوتا ہوں کہ کب اللہ مجھے تسلی دے گا، کب اللہ مجھے سکون دے گا۔ پھر کوئی آیت آنکھوں کے سامنے آتی ہے، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں تو آنکھیں آنسوؤں سے برسنا شروع ہوتی ہیں کہ میرا رب کتنا رحیم ہے کہ مجھے تسلی دے رہا ہے، بس ہم ہی ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو سب کو تھام لیتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور تھوڑا صبر اور، یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک نہ ایک دن، یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ رب کے لیے جینے والے دنیا کی چاہت کسی مصلحت کی آڑ میں بھی اپنے اندر آنے نہیں دیتے، ان کی دنیاوی ضروریات کا انتظام رب خود کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات رب کے لیے وقف کرتے ہیں، تو رب پھر ہر شے کو ان کی مدد اور حمایت میں لگا دیتا ہے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، مجھے لوگوں کے
پاس دولت دے کر لالچ نہیں ہوتا، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتا، میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر و شکر سے جیتا ہوں۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خیر خواہ ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور انسان کو بس ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، مگر انسان آج اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرتا ہے تو جلد بازی میں ادا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری دی گئی نعمتوں کا صحیح سلیقے سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہوں، آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو دل میں ٹھہر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پھر اللہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کچھ ٹھوکریں بڑی معتبر ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کھڑا کرتی ہیں۔ کچھ لوگ بھی بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں، آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں۔ کچھ بے توجہیاں بڑی انمول ہوتی ہیں، آپ کی توجہ اور دھیان کو چہروں کے ہجوم سے نکال کر ایک ذات کی طرف مبذول کر دیتی ہیں۔ ایسے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خلیش، ہر بے بسی، ہر بے اتنائی، ہر بے رخی، ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا ہو اور صاحب کن فیکون سے جا ملوایا ہو۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، ہر دل کو سمجھنے کی خاطر بس خود سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ زندگی تب سے آسان ہو گئی جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل بھی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں، اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے۔ اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا، یہی ہے واحد کلام اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ چیزیں مل جاتی ہیں، یقین جانے کہ کھوئی ہوئی چیزوں کی جگہ اچھی اور بہترین چیزیں لے لیتی ہیں۔ انسان کا گھر، انسان کی دنیا نت نئی چیزوں سے بھرتی ہی رہتی ہیں، جبکہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی نہیں، خوبیوں کی ضرورت ہے، ایمان کی، خلاص کی، اخلاق کی، کہ ہم بہت اچھے نہ بھی بن سکیں تو بہت برے بھی نہ ہو جائیں۔ ہم کسی کے لیے سیڑھی نہ بن سکیں کہ اسے اوپر تک نہ لے جا سکیں تو اسے کھینچ کر نیچے بھی نہ پھینک دے۔ ہم گڑھے کھودنے والوں میں سے نہ ہوں، بلکہ ان گڑھوں کو بھرنے والوں میں سے ہوں۔ آسانیاں پیدا کرنا ظرف ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں
کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔